واقعی اتنا برا آدمی کا کامران ڈسوری؟ دیکھیں میں کہتا ہوں کہ ان سے پرسنلی ملے اور ان کے ساتھ کچھ وقت گزاریں. ابھی میڈیا کی ایک ٹیم گئی تھی, اس ٹیم کا انٹرویو کر لیں. کون سی کدھر سے کی تھی کہ آپ جیسے شخص کو قابو کر لیں؟ اس کو صحیح تناظر میں دیکھیں بالکل آپ کہ کامران ڈسوری میرے دوست تھے. میں تو خالی اس پوائنٹ کے اوپر میں ان سے ملنے کے لیے گیا کہ یہ تقرری آپ کی ہوئی ہے 12 ربیع الاول کو, خدا را اپنے لیے کوئی کام مت کرنا, لوگوں کے لیے کام کرنا. انہوں نے وعدہ بھی کیا. یہ کب ملاپ کب ہوگا پی آئی بی کا اور بہادر آباد کا ملاپ کب؟ اچھا اب تک ملاپ نہ ہونے کی وجہ بھی خالد مقبول نے جو مجھے بتائی ہے کہ بالکل بہت ساری باتیں میری مان لی. دیکھیں صرف ملاپ نہیں ہونا, جو بگاڑ خرابی دور کرنا ہے, آئندہ 10 سالوں کے لیے ایک ہمیں نئی قیادت و ٹیم کو سامنے لانا ہے. آخری ٹرین ہے جو اسٹیشن کو لگ گئی ہے, یہ گئی تو پھر نہیں آئے گی. تو یہ ٹرین آ گئی, اس میں بیٹھ جائیں, خالد مقبول بیٹھ جائیں, فاروق ستار بیٹھ جائیں, مصطفیٰ کمال, انیس قائم خانی بیٹھ جائیں اور آفاق احمد کو بھی کہیں نہ کہیں کسی سیٹ پہ بٹھائیں. یہ میرا کہنا ہے. اور کوئی نہ کوئی فارمولہ وضع کریں. پتنگ کو سپورٹ کرنا چاہتا تھا ضمنی انتخاب ہاں, لیکن مجھے اس سے روک دیا گیا کہ نہیں, ابھی بزرگوں نے جو ہے وہ بزرگوں نے منع کیا کہ آپ کو نہ. بزرگ کون ہے ویسے؟ وہ وہی بتائیں گے. اب جو بھی بزرگ ہیں, اتنے بزرگ خود ہیں. کئی آستانوں پہ گیا, کئی مرشدوں سے ملا, ان کے مریدوں سے ملا. میں نے معلوم کیا تھا, انہوں نے کہا نہیں آپ کی کلیئرنس ہے ہر جگہ سے اور کوئی مسئلہ نہیں آتا. میرا ایک سوال ہے کہ اس بات کی ضمانت کون دے گا کہ 22 اگست دوبارہ نہیں ہو؟ کسی کو اختیار نہیں دیتا کہ کسی کو محب وطن اور کسی کو غداری کا سرٹیفکیٹ دے. یہ پاکستان میں الٹیمیٹ اتھارٹی اگر آئین میں کوئی ہے تو سپریم کورٹ ہے. سارے بائی الیکشنز نے یہ بتا دیا ہے کہ گولی کن پٹی کے پاس گئی, اگلی گولی اب سیدھا سر میں لگی. نماز استسقاء کی دعا قبول ہو گئی کہ وہ بارشیں ہو گئی اور وہ انتخابات اور سیلاب کا بہانہ مل گیا, بلدیاتی انتخابات نکل گئے آگے. ہاں, میں نے ایم کیو ایم کے بانی کو نہیں چھوڑا اور میں نے مشکل وقت اور ایک بڑے چیلنج کو قبول کیا, سختیوں کو قبول کیا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب 10,000 لوگوں کی گرفتاریوں کے متحمل نہیں ہو سکتے. اب ایم کیو ایم کے اوپر اگر بین لگ جائے گا سپریم کورٹ کی طرف سے آنے والے دنوں میں ملک دشمن نعروں کے بعد, تو پھر اس کے بعد تو پھر دوبارہ تو یہ موقع ملے گا نہیں کہ ایک مڈل کلاس پڑھے لکھے نوجوانوں کا عمل قائم. آپ نے بچا لیا. میں نے کہا مجھے بچانا ہے. السلام علیکم, میں ہوں فیصل عزیز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب آپ کی شخصیت کے بہت سارے پہلو ہیں. ایک وقت تھا کہ آپ سے زیادہ ٹیلی ویژن پر جگہ لینے والا کوئی نہیں تھا. آپ جب بولتے تھے تو اس کا مطلب ہے پالیسی پاکستان کی اب کیا ہے, پاکستان کیسے چلے گا, پاکستان کیسے چلے گا مطلب کراچی کیسے چلے گا آپ نے طے کرنا ہے. کراچی کھلے گا, کراچی بند ہوگا. اس سے پہلے جب آپ کی اسٹوڈنٹ لائف تھی اس کے اندر بھی اسی طرح کے مناظر تھے کہ کراچی کو کس طرح سے لیڈ کرنا ہے. سیاست میں کیسے آئے اسٹوڈنٹ لائف میں؟ آپ جب پیدا ہوئے ابھی تک آپ اس گھر میں رہتے ہیں, میں نے آپ کا گھر دیکھا ہے, بہت ہی چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں, لوگوں نے سیاست کے اندر محل بنا لی ہے, آپ اسی گلی میں رہتے ہیں. پرائمری تعلیم تو میری ماڈل نرسری پرائمری اسکول سے ہوئی تھی, جو کہ اردو بازار, جو کراچی میں ایک مشہور اردو بازار ہے, اس کے ساتھ کتابوں کا. اس کے بعد جب بی وی ایس فارسی اسکول میں آیا میں تو وہ انگلش میڈیم تھا, بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ اس کا اسٹینڈرڈ زیادہ ہائی تھا. تو مجھے کوپ اپ کرنے میں تھوڑا سا وقت لگا اور تھوڑا میرا کانفیڈنس بھی شیک ہوا تھا نا. تو میں اس وقت عموماً کہتا ہوں کہ میں شرمیلا فاروق تھا, شرمیلا فاروقی نہیں, شرمیلا فاروق. اچھا, ویسے آپ نے خود ہاں اس وقت میں شائی قسم کا ایک وہ تھا. گھر میں والدین کو تنگ کرتا تھا, شرارتیں کرتا تھا, وہ سب محلے میں تھا, لیکن اسکول میں تھوڑا سا میں لیکن پھر بیت بازی کے مقابلے شروع ہوئے اردو کے نا, تو مجھے لگا کہ مجھے شعر اشعار جلدی یاد ہوتے ہیں. وہ میرا پہلا کانفیڈنس تھا, اردو زبان. اور جو آپ کی مادری زبان نہیں ہے, جو کہ میری مادری نہیں, اردو زبان آپ کی مادری زبان نہیں ہے. آپ کی مادری زبان میمنی ہے, میمنی گجراتی کا ہے, گجراتی ہے. اور پھر جب کالج لائف کے بعد پری میڈیکل سیکشن تھا نا, تو ڈاکٹر بننا تھا. وہ بھی والدین کی چوائس ہوتی تھی اس زمانے میں, کیریئر کاؤنسلنگ تو ہوتی نہیں تھی. کرنا کیا ہے, پوچھا جائے تمہارا ایپٹیٹیوڈ ڈاکٹر بننا ہے, بس ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے, بس یہی 2 چیزیں تھیں. تو خیر سے میڈیکل کالج میں 1 نمبر سے داخلہ رہ گیا, نہ کراچی میں ملا نہ انٹیریئر سے. میں کوٹا سسٹم کی زد میں آ گئے. اچھا آپ ہیں کوٹا سسٹم کے زخمی. کوٹا سسٹم زیادہ. تو ظاہر ہے کہ وہ وقت وہی تھا کہ اسی کوٹا سسٹم نے نوجوانوں کے ذہنوں میں اس بات کو ابھارا کہ بھئی اس کا مطلب ان کا کوئی الگ تشخص ہے,
اتنی اچھی میرٹ گریڈ اور نمبر ہونے کے باوجود بھی، اور ان کے مقابلے میں ہمارے جو اندرون سندھ کے بیٹے بیٹیاں یا بھائی تھے انہیں کم نمبروں پہ داخلہ مل جاتا تھا۔ 78 میں میرا داخلہ نہیں ہوا، اور جب 79 میں پھر میرا 1 نمبر سے کراچی میں رہ گیا، میں نے 10 پرچے ایک ساتھ دی، تو لیاقت میڈیکل کالج جامشورو میں ہوا۔ اچھا، اور وہاں کا ماحول بہت قوم پرستی کو لے کے بڑا خراب ماحول تھا۔ میری والدہ نے مجھے اس طرح رخصت کیا تھا جیسے کسی لڑکی کو رخصت کیا جاتا ہے نا میڈیکل میں ایڈمیشن کے وقت، ہاں، جیسے شادی کے بعد بیٹی کو رخصت کیا، تو انہوں نے اس طرح روتے ہوئے رخصت کیا تھا۔ اللہ، مجھے میوچل مائگریشن میں ایک وہاں کا نوجوان مل گیا جسے جامشورو جانا تھا، میں اس کی میوچل مائگریشن کرا کے اللہ کے فضل و کرم سے میں تو واپس آ گیا۔ لیکن میمن کہاں سیاست وغیرہ میں اس میں آتے ہیں، تو کاروبار میں آتے ہیں۔ اگر آپ کے اچھے نمبر ہوتے، اچھے نمبر تو تھے آپ کے ویسے۔ میرے والد نے کبھی بھی جو ہے وہ تجارت نہیں کی، انہوں نے جاب کی، پرائیویٹ جاب کی۔ اچھا، یونیلیورس کی جو سبسیڈری ہے یہاں فتیلی کیمیکلز، جہاں وہ سرف بنتا تھا، جی 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 جی، وہاں کام کرتے تھے، وہاں کام کرتے، وہاں اکاؤنٹنٹ تھے۔ تو اس وقت کہتے نہیں تھے آپ کے والد، تو اکاؤنٹ وہ کہتے تھے کہاں جا رہے ہو، ٹائم ضائع کر رہے ہو، یہ کیا کام ہی نہیں لگی نا۔ ہاں، میں تو باہر سے آتا تھا، کھڑکی پہ سے چڑھتا تھا، چھت کود کے پھر گھر میں آتا تھا۔ تو میں انہیں پسند نہیں تھا اے پی میں آپ کا کام کرنا، انہیں جو ہے وہ سمجھتے تھے شاید رات کو کہیں پڑھنے جا رہا ہے، اور بیچارہ چھتے فلاں اے پی ایس کے اندر پڑھنے۔ اچھا، میں پڑھائی ہوتی تھی کیا؟ کی اتنی ہوا لگی نہیں تھی شروع میں نا۔ اچھا، لیکن پھر اے پی ایم ایس کے لوگ گھر پہ آنے لگے اور سیاسی بحث ہونے لگی، تو خیر وہ کب تک بات چھپتی، وہ تو ان کے علم میں آ گئے۔ پٹائی تو ہوئی ہوگی اس بات میں؟ پٹائی تو خیر نہیں، لیکن نہیں، ایک دفعہ آپ کو غسل خانے میں بند کر دیا تھا بہت ہی بچپن میں۔ اچھا، پہلے پرائمری غسل خانے میں بند کرنا، وہ بتا دیں قصہ، غسل خانے میں آپ کو بند کر دیا اور آپ نے نلکے کھول دیے۔ اگر میری مرضی کا کھانا نہیں بنتا تھا تو میں ضد کرتا تھا، میری والدہ جو کپڑے وہاں دھل کے جو لٹکائے جاتے تھے اس کو میں نیچے پھینک دیتا تھا بالکنی سے، تو اس کی وجہ سے پھر میرے والد کبھی کبھی مجھے غسل خانے میں بند کر دیتے تھے۔ تو پھر میں وہ اوور ہیڈ ٹینک تو سارا کامن ہوتا تھا اپارٹمنٹ والوں کا، میں وہ کھول دیتا تھا، تو سارے لوگ آ کے مجھے ریسکیو کرا دیتے کہ بھائی اپنے بیٹے کو آپ نکالیں، ہمارا پانی جا رہا ہے۔ پھر پتہ یہ چلا کہ ڈاکٹر بننے کے بعد بھی آپ کا کوٹا ہے سرکاری ملازمتوں میں، وہاں بھی ہے آپ کو اگر نوکری نہیں ملی، لون پہلے ایڈمیشن نہیں ملا کوٹے کے بعد، اس کے بعد نوکری نہیں ملی، پھر آپ اس کا مطلب ہے اسٹوڈنٹ لائف سے نکل کے پھر آپ مہاجر قومی موومنٹ میں آ گئے، اس لیے کہ وہ تو 84 میں بن گئی تھی، ہم تو کالج لائف میں آ گئے تھے، پھر ایک بڑا جلسہ ہو گیا۔ میں تو اس وقت خیر جو اس جلسے میں بھی میں تو میڈیکل ایڈ کے کیمپ میں بیٹھا ہوا تھا، میں تو اسٹیج پہ نہیں تھا۔ آپ لیڈر کیسے بنے؟ سیکنڈ ایئر میں تھا۔ دیکھیں میں نے لیڈر بننا نہیں تھا، یہ تو وقت اور حالات اس طرف لے جاتے ہیں کہ ذمہ داریاں آتی ہیں، پھر آپ کو نبھانا، آپ نبھاتے تو آپ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ بارگیننگ والی کون سی آفرز ہوئیں آپ کو، کس کس قسم کی آفرز ہوئیں آپ کی زندگی میں؟ تو کوئی تبدیلی دیکھی نہیں، گاڑی بھی آپ کے پاس پرانی رہی، وزیر بنے تب بھی ایسے ہی رہا، گھر بھی ویسے رہا۔ پہلی تو آفر یہ تھی نا کہ بھائی انویسٹمنٹ کے لیے پیسے مل جائیں گے آپ کو، کاروبار کریں، لیبارٹری کھول لیں، کون دے رہا، ہاسپٹل کھول لیں۔ دیکھیں ادارے ضروری نہیں ہے کہ ادارے کے لوگ ہی ہوں نا، ایسے سوشلائٹس ہوتے ہیں جو کہ ہر جگہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ تو کوئی آفر کبھی آپ نے نہیں لی؟ نہیں، کبھی ایکسیپٹ نہیں کی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا مجھے تو۔ دیکھیں نا، ایک آفر تو اٹک قلعے میں تھی کہ بھائی صرف آپ مان لیں کہ آپ نے یہ کیا ہے۔ کیا کیا؟ کہ 3.5 کروڑ کا فائدہ پہنچا دیا تھا اس ٹھیکیدار کو، تو اور پارٹی پہ ڈال دیں کہ آپ نے نہیں کیا۔ میں نے کہا جب ہوا ہی نہیں اور میں نے کیا ہی نہیں، وہ حادثہ تھا جس سے اس کو فائدہ پہنچ گیا، اور میں اس کو کیسے مانوں؟ لیکن لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے دوستوں کو نوازا، ان کو مالدار بنا دیا، خود آپ سادگی سے زندگی گزار رہے ہیں، جب ضرورت پڑتی ہے آپ کہتے ہیں بھائی یہ والا کام کر دو۔ اگر دوستوں کو بھی یہ سوچ کے نوازا کہ یہ شاید کروڑوں یا اربوں بنا رہے ہیں تو میں کبھی بھی نہیں نوازتا۔ مطلب میرا تو یہ وتیرہ ہی نہیں تھا کہ میں، ہاں کسی کا کوئی چھوٹا موٹا کام ہے، کاروبار ہے، اس کی کوئی اپروول لینی ہے، اس کا کوئی لائسنس لینا ہے، یا سندھ بلڈنگ کنٹرول سے نقشہ پاس کرانا ہے، یا پانی، اربوں خربوں روپے کا کام ہوتا ہے نقشہ پاس کرانے کا۔ اس زمانے میں تو خیر لاکھوں کا ہوگا پانی دیکھیں لاکھوں کے کام۔ دیکھیں فیصل، ایسا ہے نا کہ جس اتھارٹی پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہاں یہی تو لوگوں اب واپس آتے ہیں میر بننے والا۔ لیکن میں ایک بات بتا دوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ تمام لوگ جنہوں نے مجھ سے اپنے کام کرا ہے وہ جانتے ہیں میں نے ان سے ایک پائی پیسہ نہیں لیا۔ اور میں نے تو بہت سارے ایسے لوگ دیکھے جن کی چپلیں ٹوٹی ہوئی تھی، پجامے پھٹے ہوئے تھے، آپ کے پاس آئے اور ان کے اب کاروبار، ان کے گھر، ان کی ملیں، ان کے بزنس، ان کے بینک بیلنس، ان کی بلڈنگیں
میں بہت سارے لوگوں کو ایسا جانتا ہوں. انہوں نے پارٹی کا نام استعمال کر کے شاید نہیں, میں برادری کے لوگ جانتا ہوں, ہمارے تعلق کو استعمال کر کے, ضروری نہیں کہ ہم نے براہ راست کو فائدہ پہنچایا, وہ پھر شاید پارٹی کا نام ہی کافی ہوتا تھا. وہ آپ کی گلی میں نیچے بیٹھے رہتے تھے, 150 لوگ بیٹھے رہتے تھے, آپ پرچیاں لکھ لکھ کے دیا کرتے تھے کارڈ کے اوپر. دیکھیں وہ پرچیاں میں نے دی جس میں میں نے کوئی کروڑوں اربوں کا فائدہ. آپ نے کہا بھائی یہ کام کرنا ہے. ڈاکٹر فاروق ستار کا کارڈ ندیم صاحب لکھتے تھے, یونس صاحب لکھتے تھے, عمران صاحب بھیجتے تھے, اور ہٹ تھا وہ کارڈ. دیکھیں لیکن الحمدللہ وہ آؤٹ آف رسپیکٹ لوگ میرے کارڈ کو دیکھ کے کام کرتے تھے. اس میں وہ تو بیچارے جو لائن میں بیٹھتے تھے وہ تو ارب کھرب پتی بن گئے. یہ ایلیمنٹ کبھی نہیں تھا کہ انہیں ڈر ہو کہ فاروق ستار بھائی کی طرف سے یہ تھریٹ ہے. یا آپ جیسا پاورفل آدمی جو یہاں پہ گورنر کی کوئی حیثیت نہیں تھی, میں اس وقت آنا نہیں چاہتا ہوں, میں تو ویسے بتا رہا ہوں کہ گورنر کی بھی ٹانگیں کب کپاتی تھی. نہیں, ایک ٹائم گزرا ہے, کیا بات کر رہے ہیں آپ. گورنر تھا, آپ ڈپٹی کنوینر تھے, لندن سورا ہوتا تھا, آپ یہاں فیصلے کر رہے ہوتے تھے, اور چیزیں یوں ہوتی تھیں. دیکھیں وہ میری سرشت میں تھی کہ لوگوں کے کام نہیں رکنے چاہیے. اس میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے, لوگوں کو جابس ملتی ہیں, چیزیں آگے بڑھتی ہیں. اگر کوئی پروجیکٹ بن رہا ہے تو اس پروجیکٹ کیسے روکیں گے؟ ایک یونیورسٹی بن رہی ہے, اس کو کیسے روک سکتے ہیں آپ؟ یعنی کہ میئر بھی بغیر پیسے دیے بنے, منسٹر بھی بغیر پیسے دیے بنے, 5 بار MNA, 2 بار MPA, کبھی پیسے نہیں دیے. کبھی نہیں, اللہ کے فضل. دیکھیں پارٹی کا یہ رجحان نہیں تھا, پارٹی کی سلیکشن بہتر ہوتی تھی. جب سے پارٹی کی سلیکشن میں آمیزش ہو گئی, ملاوٹ ہو گئی, آلودگی ہو گئی, ہم مڈل کلاس سے ایک اپر کلاس کی پارٹی بننے لگے, اور پھر جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو پھر وہاں سے ہمارا ڈاؤن فال شروع ہوا. یہ تو لوگ اس میں مطلب میں نے تو ہمیشہ اعتراف کیا. ٹوٹل مجموعی طور پہ اتنے ٹائم میں ٹوٹل کتنے عشق اب تک کیے؟ میں نے بہت ساری خواتین کو اس کام پہ بھی لگایا. عشق کرنے پر بہت ساری خواتین کو اس کام پہ لگایا کہ جتنے بھی مرد صحافی حضرات اور اینکرز ہیں ان کے ذہن میں یہ والا ایک سوال کہیں سے آتا ضرور ہے, اور وہ مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہیں. نہیں فاروق, میں زندگی میں پہلی بار آپ سے سوال پوچھا ہے. اچھا مجھے اچھا لگتا ہے آپ کا یہ رخ, مجھے برا کبھی نہیں لگا. میں تو کہتا ہوں فاروق بھائی سے بہت ساری چیزیں سیکھنی ہے, تو یہ والی چیز بھی ادب, لحاظ, محبت, رتبے کے حساب سے سیکھی جائے. میں اصل میں یہی بتانے جا رہا ہوں, میں اس میں مجھے برا نہیں لگا, میں تو جواب دیتا ہوں ہر سوال کے, میرے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. تو میں نے وہ ان کو اس لیے کہا کہ اپنی کچھ خواتین بہنوں بیٹیوں کے ذرا یہ رکھیں کہ میرے جو 24 گھنٹے کے معمولات ہیں اس میں جو لوگوں سے ڈیل کرتا ہوں اس میں صرف خواتین ہی میری باتوں سے, میرے کاموں سے قائل ہوتی ہیں, میری گرویدہ ہو جاتی ہیں, یا مرد حضرات بھی اتنے ہی میرے فینز ہیں, اتنے ہی میرے گرویدہ ہیں, اور اتنے ہی میرے عاشق ہو سکتے ہیں جتنی اگر خواتین میری فینس بنتی ہیں. تو انہوں نے کہا فاروق بھائی آپ کی بات بالکل صحیح ہے, آپ کا ٹریٹمنٹ مساوی ہے, لیکن جو نظم و ضبط کے تقاضے ہیں, جو اس بات کا پاس کرنا ہے کہ ایک رول ماڈل بننا ہے, تو بھائی کیفیٹیریا میں بھی غلطی سے بھی آپ کسی طالبہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے اکیلے نظر آئیں گے تو عزیز آباد شکایت جائے گی, اور وہیں پر جو ہے وہ آپ کی کلاس لے لی جائے گی. یہ ساری چیزیں سختیاں تھیں. اور لیکن پھر کیسے بچ کے کیسے کیا؟ نہیں ہوا نا اس زمانے میں کچھ بھی. اس زمانے میں نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا. بات بھی ہوا, چلے بات بھی چلے ہوا. اس زمانے میں تو کچھ بھی نہیں ہوا. اچھا پھر یہ ہوا کہ جب ہم میئر بن گئے تو ہم نے کہا کہ یار اب تو آزادی ہے. عباسی شہید ہاسپٹل بھی ہے, وہ کالج کے لڑکے لڑکیاں اب تو دونوں آئیں گے. اچھا جتنی بھی آئیں میری کلاس فیلوز اور جونیئر آئیں, وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آئیں, اور کسی نہ کسی کے ساتھ کوئی ایک بیٹا تھا, کوئی کچھ تھا. وہ عمر شریف کہتا نا کہ پھر سب نے ماموں. تو یہ سچویشن ہو گئی. تو حسرت ان غنچوں پر جو بن کھلے مرجھا گئے. کالج ٹائم میں جو ایک ہوا تھا نا, وہ دیکھیں افشاں کا جو میرا ہوا, وہ تو کالج میں آئی تھی اپنے نانا سے ملنے, جو میرے پرنسپل تھے کشف الدجا, ڈاکٹر کشف, بہت لوگوں میں پسندیدہ ترین پروفیسر تھے اور ٹیچر تھے ہمارے اناٹمی کے. تو ان سے ملنے آئے اور وہ مجھ سے ہی ٹکرائیں. ظاہر ہے قسمت کی دیوی مہربان تھی, مجھے سے ٹکرانا تھا. تو میں نے کہا کہ میں رستہ دکھاؤں تو کیوں نہ میں گائیڈ بن کر ساتھ لے جا کے نانا کو نواسی سے ملوا دوں. تو میں نے نانا کو نواسی نے ملوایا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے نواسی کو مجھ سے ملا دی. لیکن دیکھیں شومی قسمت کے پھر میں نے ظاہر ہے کہ کوشش کی کہ فون نمبر, اس وقت موبائل فون نہیں تھے, پی ٹی سی, تو گھر کا نمبر غلط دیا, گھر کا ایڈریس غلط دیا, چکما دے کر نکل گئی. لیکن دیکھیں نا میری بھی کہیں نہ کہیں نیت میں کچھ نہ کچھ تو سچائی تھی. جی
3-4 سال بعد جب میں میئر بن گیا اور پانی کی بندش کا پروگرام ٹی وی میں کر رہا تھا، ان کی والدہ نے مجھے دیکھا، ہاں میری خوش دامن نے، ہاں اور کہے تو وہی لڑکا ہے جس نے ہماری بڑی مدد کی تھی، ہمیں ENT کے شعبے میں لے گیا تھا، پرنسپل نانا سے ملوایا تھا. تو میرے گھر کا نمبر ڈائریکٹری سے نکالا، فون کیا، میرے والد صاحب نے کہا کسی کی کال ہے. میں نے اٹھائی کال صبح ہی صبح، تو آواز آئی تو اس نے کہا آپ نے پہچانا؟ میں نے کہا افشاں. اوئے ہوئے 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 فلمی سین یہ وہ لگ رہا ہے بالکل ایسے ہی سرفراز کی کال ہاں 100 وہاں سے آئی ہے. صحیح تھا. ہاں میں نے کہا افشاں، تو اس نے کہا آپ نے پہچان لیا؟ میں نے کہا پہچان لیا. پھر کچھ بات کی، اس نے مبارکباد دی کہ بھائی میں نے امی نے تو بھی بیچ کہا. میں وہ تو لمحات تو آئے ہوں گے نا سکتے والے نہیں، میں نے آنسو، کہا یہ کہ- وہ گھبراہٹ، ایک دم آپ نے نام بیان کہہ میں دیا، اس وقت وہ گر گئی ہوں گی وہاں پہ. میں نے کہا دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ہاں تو میں نے پوچھا کہ بھائی، میں نے کہا یہ بتا ویکینسی خالی ہے نہیں ہے، پہلے ہی فون کال میں نے. او ہو تو اس نے کہا کہ کیا مطلب؟ میں نے کہا بتا تمہارا کہیں رشتہ وشتہ ہو گیا، شادی ہو گئی؟ اس نے کہا نہیں ابھی تو نہیں. اچھا میں نے کہا چلو پھر میں کل فون کرتا ہوں اور شمع باجی سے ملتا ہوں، تمہاری سسٹر سے، پہلے میں کچھ بات کرنی ان سے. میں نے بس پھر بات آگے بڑھ گئی، پھر ہم بات کرتے رہے. یہ پہلا ہوا. شاہدہ کے ساتھ ظاہر ہے دوران منسٹرشپ لوکل گورنمنٹ انوائرنمنٹ میں اس نے بہت ساتھ دیا میرا، اور پاکستان سے باہر جانے سے اگر کسی نے مجھے روکا تو شاہدہ نے روکا تھا. پھر اس وہ آپ کو اسلام آباد میں ملی؟ ہاں نہیں کراچی میں، یہیں تھی پہلے. پھر ان کی فیملی شفٹ ہوئی تھی وہاں پر نا، بچوں کے ساتھ وہ ان کا اور میرا پھر سیکنڈ بیڈ لاک ہوا. تو 2 بیگمات کو ہینڈل کرنا، ڈانٹ سننا، جھگڑے ہونا، آپ تو فوراً کان آرام سے، مجھے ایسا لگتا ہے آپ کی شخصیت سے کہ ڈانٹ آرام سے سنتے ہوں گے. ہاں اس لیے کہ میں 1 گھنٹہ افشاں کو سنتا تھا اور 1 گھنٹہ اپنی امی کو سنتا تھا. اچھا امی بھی تو ماشاء اللہ، امی میری ملاقات ہے ان کی ماشاء اللہ. پہلے شروع میں تو یہ ہوتا تھا. جی 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 اس ماحول کو میں نے آہستہ آہستہ لرننگ ہو گئی کیا، لرننگ ہوئی. میں جان بوجھ کے اور دیر سے آنے لگا. یہ حادثاتی طور پہ ہو گئی شادی یا آپ نے سنت طریقے سے بولا کہ نہیں میں نے تو کئی شادیاں کرنی ہیں؟ نہیں حادثاتی طور پہ ہوتی ہے، آغاز تو حادثاتی طور پہ ہوتا ہے، پھر سنت کو جو ہے وہ ریفرنس کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، لوگ کرتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ جن کو چلنا نہیں، پھرنا نہیں، بات کرنا نہیں آتا، پڑھے لکھے نہیں، وہ آئے آپ کی پارٹی میں اور اس کے بعد ان کے چھکے لگے، ان کی زندگیاں بن گئی. وہ کہاں سے نکل کے DHA میں گھر اور پھر لندن میں فلیٹ اور یہ، اور تھوڑا سا اپنے اس مفروضے کو ٹھیک کر لیں تھوڑا سا جی کہ میں ضرور اس پوزیشن میں یہاں تھا، لیکن پارٹی میں جو اوور آل ان آل پوزیشن تھی وہ تو لندن والے صاحب ہی کی تھی نا، اور انہی کی بلیسنگ سے یہ لوگ بھی کہیں نہ کہ میرے آس پاس تھے. ڈاکٹر فاروق ستار جنہوں نے MQM بچائی، ایک بہت بڑا، کسی نے سوچا نہیں تھا وہ والا مرحلہ، اور اس مرحلے کے بعد سے اب آپ سب کو ٹائم دے رہے ہیں یا لوگ آپ کو ٹائم دے رہے ہیں؟ آپ کس چیز کے انتظار میں؟ 22 اگست 2016 تھا، ایک بہت بڑا امتحان تھا، ایک غیر معمولی صورتحال تھی ہمارے سامنے. آپ نہ ہوتے تو پارٹی تو نہیں بچنی تھی. ہاں اگر اس کے بعد آپ کو اٹھا کے باہر اس کر کا دیا. مطلب اگر میرے پاس اپنا ایک بیک گراؤنڈ پارٹی کے اندر نہ ہوتا کہ باقی لوگوں نے جو کچھ بھی کیا، لیکن لوگوں نے شاید مجھے دیکھا تھا اور شاید انہوں نے مجھے پارٹی کے ساتھ، شاید MQM کے بانی کے بعد میرے ساتھ پارٹی کو منسوخ کر دیا تھا، لیکن میرے لوگوں کو شاید میری قدر نہیں تھی کہ میں نے انہیں کس منجدار سے نکال کر اس ناؤ کو کنارے لگایا تھا. 22 اگست کے امتحان کے بعد میں نے کہا، میں 3 مرتبہ ایسے امتحان آئے تھے، میں نے MQM کے بانی کو نہیں چھوڑا اور میں نے مشکل وقت اور ایک بڑے چیلنج کو قبول کیا، سختیوں کو قبول کیا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب 10,000 لوگوں کی گرفتاریوں کے متحمل نہیں ہو سکتے. اب MQM کے اوپر اگر بین لگ جائے گا سپریم کورٹ کی طرف سے آنے والے دنوں میں ملک دشمن نعروں کے بعد، تو پھر اس کے بعد تو پھر دوبارہ تو یہ موقع ملے گا نہیں کہ ایک مڈل کلاس پڑھے لکھے نوجوانوں کا عمل قائم. آپ نے بچا لیا. میں نے کہا مجھے بچانا ہے تو میں کھڑا ہو گیا. اللہ کا تو پھر آپ کو کیوں ہٹا دیا انہوں نے؟ کون سی ایسی چیز ہے جو اب تک سامنے نہیں آئی؟ آپ سے کیا؟ میں بالکل صاف بات کہوں، ہاں. یہ میرے MQM کے بانی کا جو غلط سلیکشن تھا پارٹی کے اندر. ہاں ہاں دیکھیں کچھ سلیکشن اچھا تھا، کچھ بہت غلط تھا. ہاں اس سلیکشن کو جو موقع آپ نے دیا وہ سلیکشن پروان چڑھ کے عوام سے کنیکٹ نہیں ہوا. وہ سلیکشن وہ افراد، کون لوگ وہ؟ بہت سارے جو بہادر آباد میں، دیکھیں بہادر آباد میں بھی ہو سکتے ہیں اور کہیں پر بھی ہو سکتے ہیں نا، مختلف اور دھڑوں میں بھی گئے اور جگہوں پر بھی گئے. ہاں مصطفیٰ کمال کا اشارہ کر رہے ہیں، کہیں پر بھی گئے. PSP کا. دیکھیں میں کسی کا نام کیوں لوں، میں تو ارے بھائی خرابی اور بگاڑ کی بات کرتا ہوں. دیکھیں آپ سے تو لوگ سننا چاہتے ہیں سچ.
آپ اگر تھوڑا سا سائڈ لیں اتنا سچ بھی کافی ہے تاکہ اب ہم نے 40 اوور کھیل لیے، 10 اوور بچے ہیں، اس میچ کو بچانا ہے، غلطیوں کو نہیں دہرانا، اگلے میچ کی ٹیم تیار کرنی ہے نا بھائی. تو میرا تو اس وقت سارا فوکس جو کچھ میرے ساتھ ہوا کچھ دنوں تک، اس کا مطلب ہے بہادر آباد جا رہے ہیں آپ. کچھ دنوں تک تو میں نے یہ سوچا کہ سوچتا ہوں کہ وہ کتنے معصوم تھے، کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے. ہم نے پتھر سے جن کو بنایا صنم وہ خدا ہو گئے دیکھتے دیکھتے. اچھا اب کتنا چانس ہے واپس آنے کا؟ دیکھیں اب ریئلائزیشن کے اوپر بات ہے کہ کیا کھویا کیا پایا، مجھے ہٹانا. لیکن تباہ ہو گیا، شیر و شکر نہیں رہے، میئرشپ کا دور سارا گزر گیا، کوئی ڈیلیوری نہیں تھی، 4 سال رہنا نہیں چاہیے تھا، 3 سال بعد اقتدار چھوڑ کے آ جاتے جب اختیارات اور وسائل نہیں تھے. پھر اس ساری صورتحال میں آپ کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، آپ کو قصوروار ٹھہراتے ہیں. ایک دوستی آپ کی، ایک ایسے وقت کی دوستی، چلتے 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 اس نے بڑا نقصان پہنچایا، سب الزام آپ کو قصوروار دیتے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. ڈاکٹر فاروق ستار کو ٹسوری ان کے سر پہ، دماغ پہ، دل پہ، گاڑی پہ، سب پہ سوار ہے. میرے خیال میں اس کو صحیح تناظر میں دیکھیں بالکل آپ کہ کامران ٹسوری میرے دوست تھے، ٹھیک ہے، اور ان کی وائف اور میری وائف تھے. سنیں مطلب شروع سے، مطلب ابھی میں نہیں کہہ رہا، ابھی بھی ہیں دوست ہیں بھائی، مطلب اس پس منظر میں جا کے میرے دوست تھے. اور میں نے ان بہت پیار کرتے ہیں آپ سے، میں نے ان کا انٹروڈکشن کرایا پارٹی میں 4 بڑے لوگوں سے، اور کہا کہ بھائی یہ خوشبخش شجاعت باجی کے ذریعے بھی آنا چاہتے تھے لیکن کچھ صوبائی وزراء اور رابطہ کمیٹی کے لوگ آ گئے بیچ میں اور انہوں نے پارٹی میں نہیں آنے دیا، ورنہ ندیم نصرت نے بانی کی کلیئرنس لے لی تھی ان کو لانے کی. اچھا ہاں، اس زمانے سے کلیئرنس تھی، ایسا تھوڑی کہ میرے پہلا واقعہ. تو یہ تو سارے معاملات آپ پہ ڈال دیتے ہیں. یہی تو ہے نا. اور کریکٹر اسیسینیشن کی ایک ایسے آدمی کی، واقعی اتنا برا آدمی کا کامران ٹسوری. دیکھیں میں کہتا ہوں کہ ان سے پرسنلی ملے اور ان کے ساتھ کچھ وقت گزارے. ابھی میڈیا کی ایک ٹیم گئی تھی، اس ٹیم کا انٹرویو کر لیں آپ اور اس سے نہیں میں تو جانتا ہوں، میں تو ایک چیز آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بڑے زبردست قسم کے، ایک چھوٹے سے سوال بتائیں. بہت سارے ایسے دنیا کے اندر دن ہیں جن کو بڑا افضل، بڑا مقام حاصل ہے، لیکن دنیا کا سب سے بڑا افضل دن 12 ربیع الاول کا ہے، باقی دن اس کے بعد ہے. ایک ایسے شخص کی تقرری ہوتی ہے 12 ربیع الاول کو، اتوار کے دن، اس کو برا کہنے والے، اس کے کریکٹر ایسوسیشن کرنے والے اتنے سارے لوگ ہیں. میں تو خالی اس پوائنٹ کے اوپر میں ان سے ملنے کے لیے گیا کہ یہ تقرری آپ کی ہوئی ہے 12 ربیع الاول کو. یہ تقرری کا مطلب ہے 12 ربیع الاول کو اگر کوئی ذمہ داری آپ کو دی جا رہی ہے تو آپ نے کوئی کام کرنا ہے، تو خدا را اپنے لیے کوئی کام مت کرنا، لوگوں کے لیے کام کرنا. انہوں نے وعدہ بھی کیا، انہوں نے پھر بشیر فاروق کے صاحب سے وعدہ کیا اسی دن ملاد میں کہ میں اپنے لیے کوئی کام نہیں کروں گا. یہ کب ملاب کب ہوگا؟ پی آئی بی کا اور بہادر آباد کا ملاب کب؟ اچھا اب تک ملاب نہ ہونے کی وجہ بھی خالد مقبول نے جو مجھے بتائی ہے کہ بالکل بہت ساری باتیں میری مان لی. دیکھیں صرف ملاب نہیں ہونا، جو بگاڑ خرابی دور کرنا ہے، آئندہ 10 سالوں کے لیے ایک ہمیں نئی قیادت اور ٹیم کو سامنے لانا ہے. انٹرا پارٹی الیکشن کرا کے پارٹی کے تمام شعبوں میں 40-35 سال سے کم عمر کے جوانوں اور نوجوانوں کو انڈکٹ کرنا ہے، ہم نے لانا، اور ان چہروں کو لا کر یہ بتانا یہ ہمارے اگلے میچوں کی ٹیم ہے، ہم یہ میچ بچانے کی کوشش کریں. آپ خود پارلیمنٹ میں نہیں جائیں گے؟ دیکھیں ہم زیادہ تر ہم لوگ نہیں جائیں گے، ہم نے یہ طے کر لیا ہے. اچھا آپ تھنک ٹینک بنا رہے ہیں؟ ہاں ہم سرپرستی کریں گے، ہم سرپرستی کریں گے، ہم پارلیمان میں نہیں جائیں. تو اب اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ دیکھیں اس میں رکاوٹ یہ کہ خالد مقبول بھائی نے کہا میں تو پتن کو سپورٹ کرنا چاہتا تھا ضمنی انتخاب ہاں، لیکن مجھے اس سے روک دیا گیا کہ نہیں ابھی بزرگوں نے جو ہے وہ بزرگوں نے منع کیا کہ آپ کو نہ. بزرگ کون ہے ویسے؟ وہی بتائیں گے. اب جو بھی بزرگ ہیں، اتنے بزرگ خود ہیں. میں بھی کئی آستانوں پہ گیا، کئی مرشدوں سے ملا، ان کے مریدوں سے ملا، میں نے معلوم کیا تو انہوں نے کہا نہیں آپ کی کلیئرنس ہے جی ہر جگہ سے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کا. کہ میں نے ایک بات کی کہ دیکھیں یہ سارے بائی الیکشنز نے یہ بتا دیا ہے کہ گولی کن پٹی کے پاس سے گئی ہے، اگلی گولی اب سیدھا سر میں لگے گی. الیکشن میں تو فارغ ہے، عمران خان تو 25,000 کلومیٹر کے فاصلے سے چل رہے ہیں. یہ کی نماز استسقاء کی دعا قبول ہو گئی کہ وہ بارشیں ہو گئی اور وہ انتخابات اور سیلاب کا بہانہ مل گیا، بلدیاتی انتخابات نکل گئے آگے. لوگ کہتے ہیں کہ جتنے بھی ایم کیو ایم کے دھڑے ہیں ان کے قائدین ہیں وہ جس کے طالب علم رہے ہیں، پیروکار رہے ہیں، ان کی غیر موجودگی میں کامیاب نہیں ہوئے اور ناکامی کی وجہ ان کی بانی ایم کیو ایم کی علیحدگی یا ان کو دور رکھنا تھا. اور سب کی ٹریننگ ایسی ہے کہ کسی بھی گروپ کی کامیابی نہیں ہونی چاہیے، اور یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک دانستہ پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے.
دانستہ پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے کہ جو خلا ہے سندھ کے شہروں میں سیاسی خلا، اگر اسے کسی کو بھی پر نہیں کرنے دیا گیا اور ڈاکٹر فاروق ستار نے ایک غیر معمولی موقع پر ایک غیر معمولی کام کیا اور لندن سے ایم کیو ایم کو الگ کر کے اسے ایم کیو ایم پاکستان بنا دیا، اور اس میں میرے والوں نے میرا ساتھ نہیں دیا، اور اگر اس کے پس پشت کچھ اور محرکات بھی عوامل بھی کار فرما تھے تو پھر ایسا کیوں کیا کسی نے بھی؟ اس کے نتیجے میں نقصان کیا پہنچ رہا ہے کہ وہ خلا جو ہے وہ آج بار بار سب کے منہ پہ آ رہا ہے، وہ سب سے سوال کر رہا ہے، کیونکہ اس زمانے میں مہاجروں کا کم از کم یہ کہنا تھا کراچی اور حیدرآباد میں کہ ہم سر اٹھا کے چلتے تھے، آج ہم ذلیل و رسوا ہو گئے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ لوگ پھر اسی دور کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو اب چانس ہے وہاں کا؟ دیکھیں نہیں، میں دیکھیں حقیقت بتا رہا ہوں کہ نہیں، ویسے چانس ہے کیا؟ نہیں، لوگ اس طرف دیکھیں تبدیلی۔ نواز شریف صاحب سے متعلق سوال آ گئے، محمود خان اچکزئی آ گئے، مولانا فضل الرحمان آ گئے، بہت سارے لوگوں کا ہوا سیاست میں رول۔ آپ ویسے بہت بڑے اب سیاستدان ہیں، اپنے آپ کو الگ کر کے ایک سیدھے سے سوال کا ایز اے پاکستانی جواب میں آپ سے مانگ رہا ہوں، کیا ایسا چیپٹر دوبارہ آ سکتا ہے پاکستان کی سیاست میں؟ میرا موقع بڑا واضح ہے کہ جو میری اپنی نگاہ دیکھ رہی ہے مجھے دور دور تک نظر نہیں آ رہا کیسا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، جو میری نگاہ دیکھ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میرے بہت سارے لوگ اگر انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں تو میں ان سے یہی جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کتنا انتظار کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں میں نے بھی کوئی بد تہذیبی نہیں کی، بدتمیزی نہیں کی، لیکن مجھے یہ بھی ہے کہ فرض کریں کسی بھی وجہ سے وہاں کا چیپٹر دوبارہ آن ہو جاتا ہے، تو میرا ایک سوال ہے کہ اس بات کی ضمانت کون دے گا کہ 22 اگست دوبارہ نہیں ہوگی؟ میں کسی کو اختیار نہیں دیتا کہ کسی کو محب وطن اور کسی کو غداری کا سرٹیفکیٹ دے۔ یہ پاکستان میں الٹیمیٹ اتھارٹی اگر آئین میں کوئی ہے تو سپریم کورٹ ہے، تو پھر وہ جو مقدمات بنتے ہیں سچے جھوٹے جیسے تیسے، ان مقدمات کو منطقی انجام تک پھر پہنچنا چاہیے۔ آخری ٹرینیں جو اسٹیشن کو لگ گئی ہے یہ گئی تو پھر نہیں آئے گی، اور سب سے زیادہ رسوا ہوں گے پھر وہ پاکستان بنانے والوں کی موجودہ نسل اور باقی مظلوم، اور کراچی خاص طور سے سفر کرے گا اگر آج نہیں تو۔ یہ ٹرین آ گئی، اس میں بیٹھ جائیں، خالد مقبول بیٹھ جائیں، فاروق ستار بیٹھ جائیں، مصطفیٰ کمال، انیس قائم خانی بیٹھ جائیں، اور آفاق احمد کو بھی کہیں نہ کہیں کسی سیٹ پہ بٹھائیں، یہ میرا کہنا ہے، اور کوئی نہ کوئی فارمولہ وضع کریں، ورنہ اور ٹرین لندن لے جائیں، ورنہ داستان تک نہ ہوگی۔ داستانوں میں میرے خیال میں کوئی ایسا روٹ نہیں ہے جو ٹرین کو لندن لے جائے۔ یہاں میں پروگرام ختم کر رہا ہوں، میں دوبارہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کو کنیکٹ کروں گا آپ سے، اور سیاست پہ بات کریں گے۔ اس ملک میں کس کس نے پیسہ لیا ہے، کون کون سی پارٹیز فائدے اٹھاتی رہی ہیں۔ بہت کم ایماندار آپ کو سیاستدان پاکستان میں ملیں گے، ان میں سے ایک ڈاکٹر فاروق ستار ہیں۔ یہ بتائیں گے نہیں بتائیں گے، اشاروں میں بات کریں گے، کیسے بات کریں گے، اگلے پروگرام کے اندر آپ دیکھیے گا۔ مجھے اجازت دیں، پاکستان زندہ باد۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔